ہوگا اس کے بعد میں آؤں گا اور آپ لوگوں میں سے کوسچن تیار رکھیں. ایک سوال میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ فائنل سوال ہوگا. ویسے بیسٹ کوسچن کے لیے آپ نے کوئی رکھا ہے ڈاکٹر عمر؟ لغاری صاحب نے وعدہ کیا. ایسا کریں جس کا سب سے اچھا سوال ہو نا اس کو آپ 10 نمبر دے دیجیے گا. 10 نمبر تو بالکل نہیں دوں گی. 1 نمبر دے. تو چلتے ہیں اسمال بریک کی طرف. ہمارے آپ کو پھر ہم جوائن کریں گے. ڈاکٹر جاوید لغاری, ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ ہیں. آئی بی اے کے آڈیٹوریم میں CNBC پاکستان کی جانب سے مجاہد بریلوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے محترم ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب جنہوں نے بڑے یعنی اس طرح نہیں ہوا کہ ایک اوپر سے آ گئے, جام شوروں سے نکلے اور پھر امریکہ گئے اور پھر پاکستان میں بھی کراچی میں زیبس جیسا ادارہ بنایا, اسلام آباد جیسے شہر میں ہیں جہاں آپ کو علم ہے کہ کس کس کے فون آتے ہوں گے, کہاں سے فون آتے ہوں گے, کتنے پریشر ان پر آتے ہوں گے. لیکن میں بالکل بہت ہی کیونکہ کوئی 1 دہائی سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو اور باقی لوگوں کو بھی کہ انہوں نے ریزسٹنس کی ہے. اور اگر ڈاکٹر جاوید لغاری جیسے ایجوکیشنسٹ پاکستان میں 3-4 اور ان اداروں کے سربراہ ہوں تو وہ جو بہت سارے سوال آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں, ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے یا نہیں, سفارش چلتی ہے یا نہیں, میرٹ پر لوگوں کو لیا جاتا ہے نہیں, بلا شبہ ڈاکٹر جاوید لغاری آپ کے سامنے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ایک جو اہم سوال یہ ہے کہ آخر ہائر ایجوکیشن پر کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ابھی بھی یہ ہے کہ بدقسمتی سے جناب کراچی جیسے شہر میں کئی لاکھ 5 لاکھ بچے جو ہیں وہ صرف چائلڈ لیبر ہیں. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی اور مجھے بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے, ابھی میں نے ایک جگہ سے ریسرچ پڑھا 30,000 بچے 8 سے 12 سال تک چائلڈ ایبیوز ہے اس شہر میں. یہ جو آپ کو دیکھتے ہیں سڑکوں پر جو پھول بانٹ رہے ہوتے ہیں, یہ صفائیاں کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایبیوز کیا جاتا ہے. 30,000 بچے ایسے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ ان 5 لاکھ بچوں کو تو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا جن کے ساتھ چائلڈ ایبیوز ہونا چاہیے. انہیں ایسے پہلے تو ان کو پوری بدلنے کی ضرورت ہے کہ ان کی سوچ بدلی جائے کہ جو ڈیمیجز ہو چکے ہوں گے مینٹلی مورلی ان کے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو آئی بی اے جیسے اداروں میں پڑھ رہے ہیں, یہ بات آپ پیش نظر رکھیں. آپ پاکستان کے ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو آگے چل کر بہت بڑا رول ادا کریں گے. لیکن آپ کو بدلتے ہوئے پاکستان میں ان 5 لاکھ بچوں کا اور وہ جو چائلڈ ایبیوز ہو رہے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. اس لیے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک شخص مجبور ہوتا ہے کہ جب وہ تعلیم نہیں دے رہا تھا 4 بچوں میں وہ 2 بچوں کو کہتا ہے جا کے پھول بیچو, گاڑی صاف کرو, کسی گھر میں کام کرو. تو اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن والے یہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں وہ رول ادا کریں گے کہ اس سے پھر اچھے اداروں میں جائیں, ان اداروں میں جاب کریٹ ہو؟ دیکھیں ہائر ایجوکیشن کا مشن یہی ہوتا ہے جو کہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم لوگ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں. انفارچونیٹلی سوال آپ نے بالکل صحیح پوچھا ہے کہ پچھلے 60 سالوں میں یونیورسٹیوں نے اور انسٹیٹیوٹس نے یہ رول ادا نہیں کیا ہے. یہ لوگ صرف ایک گریجویٹس کریٹ کر دیتے ہیں جو کہ آپ بار کے اپنا CV بنا کے جا کے ایک نوکری جا کے باہر ڈھونڈتے ہیں. ہم لوگوں کی کنٹریبیوشن بہت کم ہے. اور یہ نیا میسیج جس کو میں بولتا ہوں کہ ہمارا جو نیا اسٹریٹجک پلان ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز بلڈنگ اکانومیز, یونیورسٹیز بلڈنگ کمیونٹیز اور یونیورسٹیز بلڈنگ لیڈرشپ. امریکہ میں 1500 انکیوبیٹرز ہیں, چائنا میں 800 انکیوبیٹرز ہیں, یہ سب یونیورسٹی سے ایسوسیٹڈ ہیں, ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. تو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس کہ انشاءاللہ 2-3 سال میں جو ہم ریسرچ کریں گے, انوویشن کریں گے, کریٹیوٹی کریں گے یونیورسٹیز میں, وہ ہم ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں کمرشلائزیشن اس کی ہو. یہ ہمارا یونیورسٹیز کا رول ہے. یونیورسٹیز بلڈنگ اکانومیز, دین آف کورس بلڈنگ کمیونٹیز, اور یہیں سے آپ لوگ ہیں جو ہمارے فیوچر لیڈرز ہیں, یونیورسٹی بلڈنگ لیڈرشپ. ڈاکٹر صاحب اسی لیے میری بار بار نظریں جو ہیں کبھی اپنی ٹائی کی طرف جا رہی تھی, کبھی آپ کی ٹائی کی طرف جا رہی تھی. بہت اچھی ٹائی پہنی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ لوکل انہی جیسے گریجویٹ نے بنائی ہے. اوکے تو جی. My question is that you said that the problem with politics is education and the problem with education is politics. Those who are educated would never get elected. Those who get elected would never want education to come. So how do we solve that? And my second question is that those who do get education, most of them go to public schools. And if you look at the books in public school, for example, Pakistan history,
It makes, being a minority, being a non-Muslim, being a Hindu, being a woman sound like a crime. So people who study from there, when they come to power, those few who do come to power, they have this thing inculcated in them that the people below them are minorities. I'm not going to work for them. So, most of them do not get educated. The few of them who do get education, it's like not even education. So, you need to have a curriculum change as well. And the people who do get elected, you need to change that, because, اس کے بغیر آپ بولتے رہیں کہ یہ چینج ہونی چاہیے, یہ چینج ہونی چاہیے. Those who matter, جب وہ یہ نہیں سوچیں گے تو I think آپ کا کوشچن بالکل صحیح ہے, جواب بھی آپ نے دے دیا ہے کہ جب تک ایجوکیشن نہیں ہے, اور جیسے میں نے بولا کہ جب ایجوکیشن کا آپ کا ایک کرٹیکل نمبر, ہم تو صرف 5% پہ ہیں, جب تک آپ 20-25% پہ نہیں پہنچ سکتے, یو ول ناٹ سی دیز چینجز جس کی آپ بات کر رہے ہیں, which will transform into real democracies. You will not create a middle class. ایجپٹ میں بھی ریولیوشن آیا ہے, آپ ایجپٹ کے نمبرز کمپیئر کریں, ایجپٹ میں بھی 30% ہر ایجوکیشن لٹریسی ریٹ ہے, ہمارا 5 ہے. ان لوگوں نے آ کے ٹائرز نہیں جلائے, ان لوگوں نے آ کے بلڈنگیں نہیں جلائیں, ان لوگوں نے شیشے نہیں توڑے, انہوں نے پیسفل ڈیمونسٹریشن کرا اینڈ دے میڈ اے چینج. اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگ تھے, ہمیں یہاں پہ ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے, ہمیں کوئی کمپرومائز اس چیز پہ نہیں کرنا ہے, یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جہاد ہے. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ دا پروپورشن آف فیمیل اسٹوڈنٹس ان پاکستان has increased over the years, but it's still lower than the male students. So what is the HEC deciding to do about it? 8 سال پہلے there were 36% females at our universities. Today there are 46% females at our university. تو پیرٹی تو آپ نے آلموسٹ ریچ کر لی ہے, 46% females, 54% males. اگر آپ ڈیسیمل میں بات کرتی ہیں تو 46.9 ہے ایکچولی, which is closer to 47. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہی کہ بریلوی صاحب نے بولا کہ ادھر اس کراؤڈ میں میجورٹی فیمیلز بیٹھی ہیں. میڈیکل اسکولز میں نہیں, میڈیکل اسکول میرا ایکسپیرینس یہ, میں بہت کنووکیشنز میں جاتا ہوں, میڈیکل اسکولز میں اور بزنس اسکولز میں میجورٹی فیمیلز ہیں. لیکن اب میرا نیکسٹ سوال آپ سے ہے, آپ نے بہت سوال میرے سے پوچھے, واٹ پرسنٹیج آف دیز فیمیلز جس پہ اسٹیٹ انویسٹ کرتا ہے, جس پہ یونیورسٹیز انویسٹ کرتی ہیں, کتنے جا کے آگے جا کے جابس کرتی ہیں اور کنٹینیوڈ سسٹینیبلٹی والے جابس کرتے ہیں ایون آفٹر گیٹنگ میرڈ. میڈیسن میں ہم ایک بہت بڑا پرسنٹیج لوز کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز بن جاتی ہیں لیکن نوکریاں نہیں کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے وی ہیو دا لوئسٹ نمبر آف میڈیکل ڈاکٹرز پر 1000 پاپولیشن. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب جا کے جابس کریں گے, اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. یس نیکسٹ. ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں باشعور ہونے کے لیے, تاکہ ہم زندگی کے ہر موقع پہ جو ہے ایسے طریقے سے اپنا کام کر سکیں. یعنی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اصلی مقصد ہے علم کا, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یونیورسٹی میں, کالج میں یا اسکول میں. ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ریسرچ کے اوپر, یا ہمیں پڑھایا اچھا جاتا ہے دوسرے انسٹیٹیوشنس کے مقابلے میں یا پبلک یونیورسٹیز کے حوالے سے, لیکن جب ہم انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر میرٹ, جس طرح ہمارے ہاں صرف تعلیم تک محدود ہے کہ ہم نے کتنے نمبر لیے ہیں, ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, میرٹ صرف اس تک رہتا ہے. لیکن جب ہم انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں وہاں پر میرٹ اسپورٹس کا بھی بنتا ہے, پبلک اسپیکنگ کا بھی بنتا ہے, سوشل ورک کا بھی بنتا ہے, اور بہت سی چیزوں کا بنتا ہے. یعنی کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان چیزوں سے بھی ہوتی ہے. تو ہماری یونیورسٹیز میں جو کہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ہم لوگ کتنی اسکالرشپس دیتے ہیں ان بچوں کو جو اسپورٹس میں اچھے ہیں, جو پبلک اسپیکنگ میں اچھے ہیں, یا فار دیٹ میٹر ہم میرٹ میں ان کا کتنی ویٹیج رکھتے ہیں. اور شاید ہمارے اسکولوں یا کالجوں میں اسی علم کا فقدان ہے کہ ہمارے ہاں 19 سال کا لڑکا جو ایک کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہو جاتا ہے, لیکن ایک مبینہ اسپاٹ فکسنگ کے کیس میں اس کو 5 سال کا بین لگ جاتا ہے. ہماری یونیورسٹی, اسکولز اور کالجز اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, یعنی کہ جو علم حاصل کریں وہ اصلی معنوں میں علم ہے. لیکن جب تک ایک اسٹوڈنٹ گریجویٹ کرتا ہے اس کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک اس کی کیوریکولر ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ کلاسیں اٹینڈ کرتا ہے, کورسز کرتا ہے, گریڈز لیتا ہے, ایک جی پی اے لیتا ہے. ٹھیک ہے, میں بولتا ہوں دیٹ از اونلی ہاف دا ڈیولپمنٹ آف اے اسٹوڈنٹ. میرا پرسنل ویو بھی یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور ایون یہ جو آپ لوگ یہاں پہ اٹینڈ کر رہے ہیں یہ بھی اس کو میں بولوں گا کیوریکولر ڈیولپمنٹ ہے, بیکاز مے بی اف اٹس اے پارٹ آف دا کورس. If it is not part of the course اور اگر اس کے points نہیں ہیں تو then this is an extra curricular development. Extra curricular, absolutely. جی Extra curricular. IB is very strong on it. So extra, دوسرا باقی جو 50% ہے اس میں extra curriculars ہوتے ہیں.
اس میں اسپورٹس بھی ہوتے ہیں, اس میں ڈیبیٹس ہوتے ہیں, اس میں ڈرامہ ہوتا ہے, اس میں میوزک ہوتا ہے, اس میں انوائرمنٹ ہوتا ہے, اور ہر یونیورسٹی کو انکریج کرنا چاہیے کہ ان کے اسٹوڈنٹس اس میں انوالو ہوں, بلکہ میں تو بولتا ہوں مینڈیٹری ہو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اسکالرشپس کے بارے میں بات کی, تو آپ یہ کیسے انشور کرتے ہیں کہ انڈر پریولیج لوگ جو ہیں وہ بھی اسکالرشپس کے لیے اپلائی کر سکیں, کیونکہ یو سیڈ ایوری تھنگ از الیکٹرانک, سو واٹ اباؤٹ دوز اسٹوڈنٹس ہو ڈونٹ ہیو کمپیوٹرز, ہو ڈونٹ ہیو نو ہاؤ ٹو یوز دی انٹرنیٹ, تو ان کو آپ کیسے انشور کرتے ہیں؟ دیٹس ویری گڈ کوشچن. ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ, بیکاز وین آئی سے ایوری تھنگ از الیکٹرانک, اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایون دا ڈگری ویریفیکیشن پروسیس جو ہے وہ بھی الیکٹرانک ہے, اس میں لوگ سارا ڈیٹا فل کرتے ہیں اور پھر ہارڈ کاپی بھیجتے ہیں. لوگ نہیں کر سکتے ہیں تو دا ٹو پیرلل پروسیسز رن, لیکن اس وقت جو الیکٹرانک پروسیس ہے دیٹ از ٹیکنگ اوور, بیکاز آپ کو خود پتہ ہے کہ انٹرنیٹ لٹریسی اور سیلولر فون لٹریسی اتنی اس وقت بڑھ گئی ہے. فیس بک میں آپ کو پتہ ہے 550 ملین یوزرز ہیں. اگر آپ لوگ الیکٹرانک اور ای انیبلڈ نہیں ہیں, اور تو میرا خیال سے اس وقت تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لٹریسی بھی آپ کی ای کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ڈاکٹر ایک سوال شاید اگر آخری اجازت دیں ڈاکٹر محمد بقائی, خیال کیا جاتا ہے کہ بڑے شہروں کے لوگوں کو تو ویسے ہی فیسلٹیز حاصل ہے, لیکن پاکستان کے عوام کی اکثریت ابھی دیہی علاقوں میں رہتی ہے, اور یہ کراچی ہوا, لاہور ہوا, اور ہم انہیں 3-4 کو بڑے شہر کہتے ہیں. آپ کا ہائر ایجوکیشن کا جو پروگرام ہے وہ آپ کے ادھر چلے جائیں, اگر حیدرآباد سے ادھر تک تو آپ کو علم ہے کیا حال ہے, جیکوباد تک, ادھر اگر آپ ادھر سے نکل جائیں ہب سے تو آگے مصنوع تک کیا صورتحال ہوگی. ابھی میں فاٹا وغیرہ اکاؤنٹ نہیں کرتا, اور سب سے بڑھ کر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حالیہ دنوں میں ہم نے جو سب سے زیادہ فیس کیا ہے وار آن ٹیرر کو, کوئی ڈیورن لائن کے اس طرف سے جنگجو نہیں آ رہے, بلکہ بدقسمتی سے ہمارے انہی اطراف کے مدرسوں سے نکلے ہوئے بچوں کو جیکٹیں پہنا دی جاتی ہیں, اور پھر وہ جا کے خودکش حملے کرتے ہیں امام بارگاہوں میں, مسجدوں میں. آپ کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ بھی ہمارے بچے ہیں جو لاکھوں مدارس میں پڑھتے ہوں گے, ہائر ایجوکیشن ان تک تو نہیں جا رہی؟ جب ہم ایکسیس کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم ہمیشہ ورڈ ایڈ کرتے ہیں ایکویٹیبل ایکسیس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری یونیورسٹیز ہم صرف بڑے شہروں میں کھولیں گے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر پاکستان کے ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی, یا یونیورسٹی نہیں تو کسی یونیورسٹی کا کیمپس, ان کی صرف 1-2 ڈپارٹمنٹس بھی یہ پہنچے جائے سکیں. دوسرا یہ کہ یوز آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی, جیسے ہماری ورچوئل یونیورسٹی ہے, جہاں پہ ایسے دور کے علاقے ہیں جہاں پہ فیزیبل بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی یا اس کا کیمپس یا ڈپارٹمنٹ کھول سکیں, تو آپ ورچوئل یونیورسٹی کا کیمپس کھول سکتے ہیں. لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر اس علاقے میں پہنچائے جائے, کہ ناٹ اونلی ڈسٹرکٹس میں پہنچائے جائیں بلکہ بیلنس بھی کیا جائے. ایکویٹیبل ایکسیس میں دوسرا یہ ہے کہ بیلنس, کہ ہم صرف سائنس اور ٹیکنالوجی اور بزنس پہ فوکس نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم سوشل سائنسز پہ کرنا چاہتے ہیں, ہم آرٹس میں کرنا چاہتے ہیں, ہم ہیومینٹیز میں کرنا چاہتے ہیں, بیکاز اس ملک کا جو فیبرک ہے, سوشل فیبرک ہے, پولیٹیکل فیبرک ہے, وہ پچھلے 60 سال میں تباہ ہو گیا ہے. ہم نے بہت زیادہ سائنسز پڑھ لی ہیں, میں بھی انجینئر ہوں, ہم جا کے نرڈز بن جاتے ہیں آخر میں. ہمیں سمجھنا چاہیے اس پاکستان کے مسئلے کیا ہیں. تو دوسرا ہمارا ایکویٹیبل ایکسیس میں فوکس یہ ہے. اور تیسرا ایکویٹیبل ایکسیس میں یہی ہے کہ جو بولا تھا کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے, کیا ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن صرف ان کا ڈومین ہے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے؟ جی نہیں. ایکویٹیبل ایکسیس میں یہ ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے, چاہے وہ کسی ٹرائبل ایریا سے آتا ہے یا بلوچستان کے پہاڑیوں سے آتا ہے, ان کو گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ان کو فائنینشیل اسسٹنس دیں اور ان کو یونیورسٹیز میں بھیجیں. تو یہ ایکویٹیبل ایکسیس میں یہ ہے کہ ایجوکیشن از فار آل, ناٹ اونلی فار اے پریولیجڈ فیو. اوکے جی, بہت بہت شکریہ. آئی بی اے کی طرف سے بھی اور سی این بی سی کی طرف سے شکریہ مجاہد ادا کریں گے. لیکن جو سب سے اچھی بات شاید جاوید لغاری صاحب نے کہی, اور جس کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن از اے رائٹ, اٹس ناٹ اے پریویلیج. تو میں آپ کی جانب سے خاص طور پر, اور اس کا اندازہ آپ کی تالیوں سے لگے گا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے کتنا محظوظ ہوئے, تاکہ اس کا شکریہ ہے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ بدلتا پاکستان کا جو خاص پروگرام سی این بی سی کا شروع ہو رہا ہے, اس کا آغاز میں نے ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب کے پروگرام سے کیا. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ کسی بھی ملک میں ایجوکیشن ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, بیک بون ہوتی ہے. ایجوکیشن ہی کی بنیاد پر ملک کی ترقی ہوتی ہے, خوشحالی ہوتی ہے, سماجیات میں بھی, معاشیات میں بھی, معاشرت میں بھی, کلچر میں بھی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے شہروں میں. اس لیے مجھے خوشی ہے کہ ہم نے آج بدلتا پاکستان کا پروگرام ڈاکٹر جاوید لغاری کے سے آغاز کیا, اور کوشش کریں گے یہ پروگرام
جاری رہے، جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو رحمت دی جاتی رہے اور آپ